یہی دو سوال. مولا شیطان کا سب سے زیادہ مددگار اور شیطان کو خوش کرنے والا کون؟ اور ایک بار یہ کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا کون؟ شیطان کس سے سب سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا؟ شیطان سب سے زیادہ کس کو دیکھ کے جلتا ہے، بھنتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناپسند کرتا؟ میں وقت کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ الگ الگ حدیثیں پڑھ کے تھوڑا سا اپنے اسٹائل کے مطابق تشریح کرتا نہیں، دونوں حدیثیں ملا دی، دو الگ الگ حدیثیں، اور امام نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا. عورت کہا کہ سب سے زیادہ جس سے شیطان خوش ہوتا، بلکہ شیطان کہتا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عورتیں. جب تک عورت دنیا میں موجود ہے میرا مشن کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اتنا خوش. کبھی کہتا ہے یہ میری کمر ہے، کبھی کہتا ہے یہ میری آنکھیں. آنکھ اور کمر یہ دو چیزیں جس کے بغیر انسان اپاہج. شیطان کہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی گویا اگر یہ عورت نہ ہو تو میں اندھا ہو جاؤں. اندھا آدمی کس کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اگر یہ نہ ہو تو میری کمر ٹوٹ جائے. اور پھر جب پوچھا گیا سب سے زیادہ کس سے شیطان گھبراتا، ان کا وجود ہی پسند نہیں کرتا، امام نے فرمایا عورت. کہا کہ جب عورت شیطان کو نظر آتی، شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا سارا مشن ناکام ہوتا چلا جا رہا، شیطان کی ساری محنتوں میں پانی پھرتا جا رہا. اور اب یہاں پہ وہ دو حدیثیں میں رسول کی بھی پڑھ دوں، ایک رسول کی اور ایک مولا کی. گرچہ مولا کی حدیث خاص سیدہ کے بارے میں ہے جس کی مزید تشریح کل ہوگی، لیکن شیطان کے دو جملے، آنکھوں کی ٹھنڈک، کمر. پیغمبر کی حدیث، اس دنیا میں جو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہے عورتیں. اور مولا کی حدیث الان انکسرا ظہری، اے فاطمہ آپ کیا دنیا سے گئی، علی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. ایک طرف نبوت اور امامت کہتی ہے کہ عورت کا وجود اتنا اہم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری کمر کا سہارا، اور ایک طرف شیطان یہی جملہ کہتا. اب یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اگر پیغمبر نے عورتوں کو دیکھ کر کہا اکثر الخیر فی النساء، یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ، اکثر عربی میں اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ خیر اگر کہیں ملے گا تو وہ عورتوں میں. اب بہت ہی مختصر ایک جملہ بتا دوں کہ روزانہ ہم کو خیر کی افضلیت بتائی جاتی ہے، حی علی خیر العمل. خیر کیا چیز ہے؟ کہ سارا خیر، اکثر خیر، سب نے اکثر نہیں سب سے زیادہ. اردو میں اکثر کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اکثر یعنی سب سے زیادہ خیر عورتوں میں. اور دوسری جانب وہ بھی پیغمبر کی حدیث، مدینے کی بعض عورتوں کے پاس سے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا تم دین میں بھی ناقص ہو، عقل میں بھی ناقص ہو، مگر خالی عقل میں ناقص نہیں کہا، ایک اگلا جملہ کہہ دیا جو بالکل اس کے الٹ. کہا تم تو وہ ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو تم ختم کر دیتی ہو. جو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل ختم کرے وہ خود کتنا مکار اور کتنا چالاک اور کتنا فتین ہوگا. ناقص العقل ان معنوں میں نہیں ہے، ناقص العقل ان معنوں میں کہ اچھوں کو یہ عورت بہکا دیتی ہے. تو یہ ناقص العقل کیسے ہو؟ جو بڑی عقل رکھنے والی نہیں. عقل کی اسلامی تعریف پوچھا گیا مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا جائے، وہ ہے عقل. تو کہا کہ پھر وہ حاکم شام کے پاس کیا ہے؟ کہا تلکن نکرا، وہ چالاکی اور مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے. عورتیں ناقص العقل ہیں ان معنوں میں نہیں کہ گدی میں ان کی عقل ہے یا ایڑی میں ان کی عقل ہے، ان معنوں میں کہ اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بن جائے گی، جنت کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بنے گی. ورنہ ہے تو اتنی چالاک و مکار کہ بڑے بڑوں کی عقلوں کو ختم کر دے. آپ شام جاتے ہیں، جو نہیں گئے تو انشاءاللہ ضرور جائیے گا. میں اکثر کہتا ہوں جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ زینبیہ میں قبول ہوتی، لیکن وہاں جب دمشق کے مسجد میں جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو ایک نبی خدا جناب یحییٰ کا روضہ ملے گا، جن کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی بار وہ حدیثیں آتی ہیں جن میں پیغمبر یا امام نے یحییٰ اور حسین کو مشابہ قرار دیا. خون ناحق جناب یحییٰ کا بہایا گیا ایک عورت کی وجہ سے، اور حسین کی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہندہ جگر خار. تو اب یہ عورت اچھی بھی اور بری بھی.